السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب عرض فقیر اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو، اور آج کا سوال آپ سب کو بہت اچھا لگے گا۔ سنا ہے کہ رب تعالیٰ منتظر رہتا ہے کہ کب بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ بندہ اپنے رب کی طرف چل کر جائے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ رب بندے کو سالوں تک پرکھتا ہے۔ اللہ کوئک رسپونڈ کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے اچھے ناظرین، دیکھیے کیسا سوال ہے نا؟ مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، آپ نے درست سنا کہ بندہ رب کی طرف چل کر جائے تو رب دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوستی ایک ہی طرح کی فطرت اور عادات کے درمیان ہوتی ہے۔ متضاد فطرت اور عادات پر کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ بہت پاک و صاف ہے، رب سچا ہے، وہ اپنے وعدے کا بھی سچا ہے، وہ خوش گفتار ہے، بہت پاک گفتگو کرتا ہے۔ رب تعالیٰ بے شک قہار و جبار بھی ہے، لیکن وہ اپنی یہ صفت بہت کم ایکسرسائز کرتا ہے۔ عموماً وہ غفور الرحیم ہی رہتا ہے۔ اس کی دوستی اس انسان کے ساتھ ہوگی جس میں پاکیزگی اور طہارت ہوگی، جو خوش گفتار ہوگا، پاک و صاف گفتگو کرے گا اور باوقار ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ بہت باوقار اور پرتمکنت ہے، اس لیے وہ اپنے ایسے ہی بندوں کو پسند کرے گا۔ آپ نے کہا رب پرکھتا کیوں ہے؟ رب تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہم ہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہمارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور سنسیریٹی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پرکھتا ضرور ہے۔ وہ ہر ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے، ہماری سنسیریٹی کے لیول سے بھی واقف ہے۔ وہ ہمیں دکھانے کے لیے پرکھتا ہے کہ تمہاری یہ اصلیت ہے کہ ذرا سی آزمائش تم پر آئی تو تمہاری چیخیں نکل گئیں، آہو بکا شروع ہو گئی۔ ہاں، البتہ اگر اس کا کوئی بندہ آزمائشوں کے سامنے صبر کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اپنی دوستی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ صبر اور برداشت میں بہت باریک سا فرق ہے۔ جب ہم مصیبتوں میں سے ہائے ہائے کرتے گزرتے ہیں تو یہ برداشت ہے، لیکن جب ہم اپنی مصیبتوں کو ہنستے کھیلتے جھیل جاتے ہیں اور کسی سے ذکر تک نہیں کرتے کہ میں مشکل میں ہوں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کا مجھ پر بہت احسان ہے، اللہ کی بڑی عنایات ہیں، تو یہ صبر ہے۔ فقیر مکر کرتا ہے اور وہ یوں کہ بھوکا ہو تو خود کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے، تنگ دست ہو تو خود کو خوشحال ظاہر کرتا ہے۔ یہی اس کی مکاری ہے اور یہی صبر ہے۔ اس لیے ہی رب تعالیٰ فقیروں کو عزیز رکھتا ہے۔ رب ہماری آزمائش کر کے ہمیں جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو علیم و خبیر ہے۔ وہ تو ہمیں آئینہ دکھا دیتا ہے کہ ہم خود کو کیا سمجھ رہے تھے اور در حقیقت کیا ہیں۔ رب تعالیٰ کا ٹائم سکیل ہماری دنیا کے ٹائم سکیل سے کہیں زیادہ ہے۔ ماں میرے، ہم سب میں انتظار کی عادت نہیں رہی اور نہ صبر ہم میں رہا۔ ہم بے صبرے ہیں۔ ہم ایک سجدہ کر لیں
تو جستجو رہتی ہے کہ میں ولی اللہ کب بنوں گا۔ ایسے لوگ کبھی کچھ نہیں پاتے، انہیں کچھ نہیں ملتا۔ وہ لوگ جو رب تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کر نہ صرف اس کی عبادت کرتے ہیں بلکہ بندگی بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ پا جاتے ہیں۔ تصوف کی راہ کا دستور یہی ہے کہ جس نے یہ تاہنگ لگائی کہ مجھے کب اور کتنا ملا، اسے کچھ نہ ملا، اور جو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو گیا اور رب کو پکارتا رہا، وہ سب کچھ پا گیا۔ تو میرے اچھے ناظرین، کتاب عرض فقیر پیج 107 and 108 ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور ہم نے دیکھا بہت ٹرکی کویسچن تھا، اور شاہ صاحب نے کیا ہی خوبصورت اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ جب ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ ہمیں جاننا چاہتا ہے۔ اللہ کو تو سارا ہی ہمارا پتہ ہے۔ وہ دراصل ہم پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی کا شکار تھے کہ کوئی بھی مشکل آ جائے تو میں تو اللہ کی رضا کے لیے اسے برداشت کر لوں گا، اس میں سے گزر جاؤں گا، اس پہ صبر کروں گا، لیکن ہماری چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم گلے شکوے پہ اتر آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ٹائم سپین ذرا سا لمبا ہوتا ہے